سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان آج سے اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کی کونسل کے 2 روزہ اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے 23ویں اجلاس میں شرکت کے لیے غیر ملکی مندوبین اسلام آباد پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ کینیڈا نے سکھ علیحدگی پسند رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل پر بھارت کے 6 سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ سے اپیل کی ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں ہونے والے مظالم پر بھارت کا محاسبہ کرے۔ دیہی خواتین کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اور پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کے دوسرے ٹیسٹ کے پہلے دن کا کھیل ملتان میں جاری ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان آج سے اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کی کونسل کے 2 روزہ اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے۔ تنظیم کے رکن ممالک روس، بیلاروس، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان کے وزرائے اعظم کے علاوہ ایران کے اول نائب صدر اور بھارت کے وزیر خارجہ اپنے اپنے ملکوں کی نمائندگی کریں گے۔ چین کے وزیر اعظم لی چیانگ اپنے ملک کی نمائندگی کریں گے۔ منگولیا کے وزیر اعظم مبصر ملک کے طور پر اور ترکمانستان کے وزراء کی کابینہ کے نائب چیئرمین اور وزیر خارجہ بھی خصوصی مہمان کی حیثیت سے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کونسل کے رکن ممالک کے سربراہان حکومت کے اجلاس میں معیشت، تجارت، ماحولیات اور سماجی ثقافتی روابط کے شعبوں میں تعاون پر بات چیت کی جائے گی اور تنظیم کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے 23ویں اجلاس میں شرکت کے لیے سربراہان حکومت سمیت غیر ملکی مندوبین اسلام آباد پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ کرغزستان کے وزیر اعظم زاپاروف اکیل بیک آج سپہر نور خان ایئر بیس پر پہنچے۔ وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے ان کا استقبال کیا۔ بیلاروس کے وزیر اعظم رومان گولوفچنکو بھی اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ہوائی اڈے پر معزز مہمان کا خیر مقدم کیا۔ تاجکستان کے وزیر اعظم گوہر رسول زادہ اور ترکمانستان کی کابینہ کے نائب چیئرمین راشد میریدوف اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ چین کے وزیر اعظم لی چیانگ نے پاکستان کی فوجی قیادت کے ساتھ اہم ملاقات کی ہے۔ اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے آئے چینی وزیر اعظم لی چیانگ نے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور مسلح افواج کے سربراہان سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران پاکستان اور چین کے درمیان دیرینہ تعلقات کو مزید مستحکم اور وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ملاقات میں دفاع اور انسداد دہشت گردی سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم لی چیانگ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مسلح افواج کے کردار کو سراہتے ہوئے اس جنگ میں چین کے تعاون اور مدد کا یقین دلایا۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق نے آج اسلام آباد میں چین کے وزیر اعظم لی چیانگ سے ملاقات کی اور 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے 2 طرفہ تجارت کو فروغ دینے اور علاقائی امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق کیا۔ سردار ایاز صادق نے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کی میزبانی پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے اور اس سے پاکستان کا مثبت تشخص اجاگر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پلیٹ فارم علاقائی تعاون کو فروغ دے گا۔ سردار ایاز صادق نے کہا کہ چین پاکستان کا تصویراتی شراکت دار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان پارلیمانی سطح پر تعاون کو بڑھایا جائے گا اور مستقبل میں پارلیمانی وفود کے تبادلوں کو فروغ دیا جائے گا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کونسل کے اجلاس کے موقع پر مقامی اور غیر ملکی ذرائع ابلاغ کو سہولت فراہم کرنے کے لیے میڈیا فیسیلیٹیشن سینٹر قائم کیا گیا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر عطا اللہ تارڑ نے سینٹر کا افتتاح کیا۔ میڈیا فیسیلیٹیشن سینٹر میں کمپیوٹر لیب، تیز رفتار انٹرنیٹ، پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو، میڈیا لائبریری اور کانفرنس روم سمیت جدید سہولتیں شامل ہیں۔
پاکستان نے خشک میوہ جات سے مصنوعات کی تیاری اور برآمد کے لیے ایک چینی کمپنی کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ یہ تعاون پاکستان کو نئی منڈیوں تک رسائی اور چین میں معیاری خشک میوہ جات کی مانگ کو پورا کرے گا۔ شراکت داری سے معاشی سرگرمیوں کو بھی فروغ حاصل ہوگا اور جنوبی وزیرستان کے مقامی لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر آئیں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا ہے کہ پاکستان خطے اور عالمی معیشتوں کے لیے اقتصادی راہداری کے طور پر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ٹیکساس کے 3 روزہ دورے کے دوران ڈیلاس اور ہیوسٹن میں ٹیکساس کی قیادت، تاجر برادری اور پاکستانی تارکین وطن سے ملاقاتوں میں کیا۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط اقتصادی روابط کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ اطالوی بحریہ کے طیارہ بردار جہاز کیوور اور فریگیٹ الپینو 3 روزہ دورے پر کراچی پہنچے ہیں۔ اطالوی بحریہ کے جہازوں کی آمد پر پاک بحریہ کے اعلیٰ حکام اور اٹلی کے سفیر نے پرتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پر اطالوی سفیر نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاک بحریہ خطے کی اہم بحری قوت ہے اور پاک اطالوی معاشی اور دفاعی تعاون کے روشن امکانات ہیں۔ پاک فوج نے گوادر میں بنیادی ڈھانچے کی بہتری کے لیے کئی ترقیاتی منصوبے شروع کیے ہیں۔ فوج نے مقامی نوجوانوں کے لیے ہنرمندی کے تربیتی پروگراموں کا انعقاد کیا ہے۔ پاک فوج کی جانب سے گوادر کے گورنمنٹ ہائی سیکنڈری اسکول کو شمسی توانائی کا جدید نظام بھی فراہم کیا گیا ہے۔ بلوچستان کے علاقے مشقے میں ایک جرگے کا انعقاد ہوا۔ جرگے میں علاقے کے معززین اور پاک فوج کے نمائندوں نے شرکت کی۔ قبائلی عمائدین نے مشقے میں قیام امن اور ترقی کے لیے پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ انہوں نے علاقے میں قیام امن کے لیے تمام اداروں سے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ چشتیہ میں آئینی ترامیم اور آئینی عدالت کے قیام کے حق میں پرامن ریلی نکالی گئی۔ شرکاء نے عوام کو فوری انصاف کی فراہمی کے لیے عدالتی اصلاحات کا مطالبہ کیا ہے۔ کینیڈا میں سکھ علیحدگی پسند رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے سلسلے میں بھارت کے ہائی کمشنر سمیت 6 سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا ہے۔ یہ بات کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اوٹوا میں ایک نیوز کانفرنس میں بتائی۔ انہوں نے کہا کہ کینیڈا کے پاس اس بات کے واضح ثبوت موجود ہیں کہ بھارتی ایجنٹ کینیڈا میں عوام دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ واضح رہے کہ ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے الزام میں 4 بھارتی شہریوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ نجر کو گزشتہ برس وینکوور میں واقع ایک گردوارے کے قریب قتل کیا گیا تھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ سے اپیل کی ہے کہ وہ مداخلت کرتے ہوئے غیر قانونی مقبوضہ جموں و کشمیر میں ہونے والے مظالم پر بھارت کا محاسبہ کرے۔ APHC کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے ایک بیان میں بھارتی غاصب حکومت کے بے گناہ کشمیریوں پر تشدد، ان کی املاک پر قبضے اور ان کے حق کے خود ارادیت کو دبانے سمیت محاصرے اور تلاشی کی مسلسل کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کی مذمت کی ہے۔ لبنان میں مسیحی برادری کے اکثریتی گاؤں ایٹو پر اسرائیلی فضائی حملے میں کم از کم 21 افراد ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ملک کے مشرقی علاقے کی وادی بیکا پر بھی کئی حملے کیے۔ دیہی خواتین کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ دن کا مقصد دنیا بھر میں زرعی اور دیہی ترقی کو فروغ دینے کے لیے دیہی خواتین کی اہمیت کو تسلیم کرنا ہے۔ ملتان میں 3 میچوں کی سیریز کے دوسرے ٹیسٹ کے پہلے روز پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 173 رنز بنائے تھے اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ انگلینڈ کو سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل ہے۔ خواتین کے ICC T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں آج دبئی میں انگلینڈ کی ٹیم ویسٹ انڈیز کے خلاف مد مقابل ہوگی۔ میچ پاکستان کے محلی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم کی صورتحال۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا اور سندھ کے ساحلی علاقوں میں کہیں کہیں بوندا باندی کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد اور پشاور 21 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 33، کراچی 37، کوئٹہ اور گلگت 27، مری 21، مظفر آباد 29، سری نگر 24، جموں 31 اور لیہ 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔